هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم احکام عشرہ کی تفصیل لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اب تک ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر یعنی آیت نمبر 151 کے اندر 5 احکام بیان فرمائے ہیں، اور دوسری آیت کے اندر 4 اور تیسری آیت کے اندر 1 حکم بیان کیا ہے. تو دوسری آیت کے اندر جو چوتھا حکم ہے، اب ہم اس چوتھے حکم کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. چوتھا حکم یہ ہے وہ بِعَہْدِ اللَّهِ اوفو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. ناظرین کرام، یہاں ٹھہر کر ہم چند الفاظ کے درمیان فرق کو سمجھ لیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. ایک لفظ ہے وعدہ، اور ایک لفظ ہے عقد، اور ایک لفظ ہے عہد. ان تینوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ آئیے اسے جان لیتے ہیں. وعدہ جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ میں یہ چیز کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، تو جس سے کہہ رہا ہے اس کو اس کے اندر شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گویا وعدہ جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے، اور عہد 2 طرفہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے وعدہ کے اندر اور عہد کے اندر. اور ایک تیسرا لفظ ہے عقد، جس سے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو پورا کرو. ناظرین کرام، بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ یہ جو 9واں حکم ہے وہ بعہد اللہ اوفو، اوفو کے ساتھ اللہ کا عہد آیا ہے، اور سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں عقود کے ساتھ ایفا کا لفظ آیا ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس 9ویں حکم کے اندر عہد کے ساتھ اوفو آیا ہے، اور سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں عقود کے ساتھ اوفو آیا ہے. یہاں کہا گیا وہ بعہد اللہ اوفو، اور سورہ مائدہ کی آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تو عقد میں اور عہد میں اور وعدے میں کیا فرق ہے؟ عقد کے اندر تحریر ہوتی ہے، قسم کھا کر کے کوئی چیز کہی جاتی ہے، یا اس میں تکرار ہوتی ہے، تو اس کو عقد کہتے ہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم انڈین ہیں، اور یہاں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کا جو دستور ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. گویا حکومت سے ہمارا ایک عقد ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عقد کو پورا کرو. تو چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، حکومت سے ہمارا ایک طریقے کا عقد ہے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے حکومت کو تکلیف پہنچے. مثلا بجلی چوری کرنا یہ عقد کے خلاف ہے، ٹیکس چوری کرنا یہ بھی عقد کے خلاف ہے. تو ایسی چیزوں کا ارتکاب کرنا جس سے حکومت متاثر ہو، ان تمام چیزوں کے ارتکاب سے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں منع کر دیا گیا ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اگر کسی سے آپ نے عقد کر لیا ہے تو آپ اس عقد کو پورا کریں، عقد کی خلاف ورزی نہ کریں. تو ناظرین کرام، وعدہ، عہد اور عقد کے درمیان فرق آپ کو معلوم ہو گیا. وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے، عہد 2 طرفہ ہوتا ہے، اور عقد میں لکھا پڑھی ہوتی ہے، تحریر ہوتی ہے، قسم ہوتی ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے ایک عہد اس دنیا میں آنے سے پہلے لیا تھا. بار بار اللہ تبارک و تعالی وہ عہد یاد دلاتا ہے. آئیے 9ویں پارے کے اندر سورہ آراف کے اندر ہم وہ عہد دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد حضرت آدم سے پیدا ہونے والی تمام ذریت یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسان کو کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال لیا. سب کو عقل دی اور عقل دینے کے بعد سب سے پہلے ایک عہد لیا. اس آیت کریمہ میں اسی عہد کا بیان ہے اور یہ عہد الست کے نام سے مشہور ہے. اللہ نے کیا عہد لیا؟ عہد یہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام لوگوں نے کہا کہ یقیناً، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. ناظرین کرام، پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ ابھی میں نے یہ بتایا کہ عہد دو طرفہ ہوتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا الست بربکم، یہ ایک طرفہ عہد ہوا، اور اس کے بعد جب سننے والوں نے کہا کیوں نہیں، تو یہ دوسری طرف سے عہد ہوا. تو عہد دو طرفہ ہوتا ہے. تمام لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا. یہاں رک کر ایک نقطہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا اقرار کیوں نہیں کروایا، اپنی ربوبیت کا اقرار کیوں کروایا؟ اقرار یہ لیتا کہ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، بلکہ یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ناظرین کرام، یہ نقطہ پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا اقرار لے کر کے در حقیقت اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں، تمام صفتوں میں سب سے عام صفت ربوبیت ہے. آدمی پیدا ہو تو چاروں طرف وہ ربوبیت کے مظاہر دیکھتا ہے. دائیں طرف دیکھے تو ربوبیت کے مظاہر نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے تو ربوبیت کے مظاہر نظر آئیں گے، آگے دیکھے تو ربوبیت کے مظاہر، پیچھے دیکھے تو ربوبیت کے مظاہر، نیچے دیکھے تو ربوبیت کے مظاہر، اوپر دیکھے تو ربوبیت کے مظاہر. چاروں طرف ربوبیت کے مظاہر اس کو نظر آتے ہیں. اس اجمال کی تفصیل اس طرح کر لیں کہ ایک پیڑ آدمی اپنے سامنے دیکھتا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس پیڑ کی کوئی پرورش کر رہا ہے، گویا یہ پیڑ صفت ربوبیت کا مظہر ہے. ایک بچے کے اوپر نظر پڑے تو آدمی فوراً یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑھ رہا ہے اور کوئی اس کی پرورش کر رہا ہے. تو ایک بچہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے. جس طرف آپ دیکھیے ہر طرف آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے مظاہر نظر آئیں گے. تو چونکہ یہ صفت سب سے عام تھی اور ایمان کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے یہ پہلے اسٹیپ کا کام دیتی تھی کہ یہ وہ اسٹیپ ہے، یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر کے تم ایمانیات تک، توحید تک اور میری عبودیت کی طرف آؤ گے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عہد الست میں اپنے معبود ہونے کا اقرار نہ لیتے ہوئے، عہد نہ لیتے ہوئے، لوگوں سے ربوبیت کا عہد لیا. الست بربکم، اور تمام لوگوں نے اقرار کیا. قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں متنبہ کر دیا کہ دیکھو یہاں تم اقرار کر رہے ہو، کہیں یہ مت کہہ دینا قیامت کے دن کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، ہم اس سے غافل تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یا کہیں یہ نہ کہنے لوگو کہ چونکہ ہمارا ماحول مشرکانہ تھا، ہمارے ماں باپ، باپ دادا یہ مشرک تھے اور انہی کے نقش قدم پر ہم بھی چل کر کے مشرک ہو گئے، تو کیا تو ہمارے آبا و اجداد کی وجہ سے، باطل پرستوں کی وجہ سے تو ہم کو ہلاک کرے گا؟ تمہیں یہ عذر کرنے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. لہذا
اس وجہ سے تم سے یہ عہد لیا جا رہا ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ یاد رکھو اگر تم نے عہد کیا ہے، جب تم نے عہد کر لیا ہے تو اس عہد کو پورا کرو، اور تم خبردار اپنے درمیان قسموں کو مت توڑو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ تم اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے چرخے سے مضبوط سوت کاتے اور سوت کاٹنے کے بعد اپنے اس محنت کے ثمرے کو اس نے ضائع کر دیا، اس سوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو عہد کی پابندی ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، گفتگو 9ویں حکم کے اوپر چل رہی ہے، اور وہ 9واں حکم ہے ایفائے عہد۔ ایفائے عہد کی کیا حیثیت اسلام کے اندر ہے، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تناظر میں اس کو سمجھ لیں۔ حدیث اس طرح وان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا او کانت فیہ خصلۃ من اربعۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا حدث کذب واذا وعد اخلف وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ رواہ البخاری فی کتاب المظالم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب المظالم کے اندر لائیں۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم یہاں چھوٹے سے ایک بریک کے لیے رکتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ القرآن هو الهادي۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو 9ویں حکم کے اوپر چل رہی ہے، اور وہ 9واں حکم ہے ایفائے عہد۔ ایفائے عہد کی کیا حیثیت اسلام کے اندر ہے، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تناظر میں اس کو سمجھ لیں۔ حدیث اس طرح وان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا او کانت فیہ خصلۃ من اربعۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ رواہ البخاری فی کتاب المظالم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب المظالم کے اندر لائیں۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں، 4 افعال، 4 صفتیں جس انسان کے اندر موجود ہوں تو وہ منافق مانا جائے گا۔ ناظرین، یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے حقیقی کفر، اور ایک کفر ہوتا ہے جو اس کفر سے نیچے ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب باندھا ہے، باب کفر دون کفر۔ ایک کفر ہوتا ہے حقیقی کفر، بڑا کفر، اور ایک کفر اس کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نفاق، ایک حقیقی نفاق ہوتا ہے اور ایک اس سے نیچے کا نفاق ہوتا ہے۔ تو حقیقی نفاق اگر پایا جاتا ہے تو اس میں اور ایک کافر میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور اگر حقیقی کفر پایا جاتا ہے تو اس میں اور ایک حقیقی کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جائے گا۔ کافر تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی بنیادی باتیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے ان میں سے کسی کا انکار کر دے، اور منافق کہتے ہیں کہ وہ ظاہراً تو مسلمان ہو مگر باطناً اندر سے وہ انکار کرنے والا ہو، اندر سے کافر ہو۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اگر ایک آدمی کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، اس کے اندر اگر یہ 4 صفتیں پائی جائیں تو وہ منافق کہا جائے گا۔ تو یہاں منافق سے کون سا منافق مراد ہے؟ حقیقی منافق مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقی منافق سے نیچے والا منافق مراد ہے۔ جس شخص کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جائیں وہ منافق ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ 4 خصلتیں نہ پائی جائیں اگر
ایک ہی خصلت پائی جاتی ہو تو وہ اتنا ہی منافق ہوگا. یعنی ان چاروں میں سے جتنی بھی خصلتیں اس کے اندر پائی جائیں گی وہ اتنا ہی بڑا منافق ہوگا, اس کے اندر اتنا ہی نفاق پایا جائے گا. وہ چاروں خصلتیں کون کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. اذا حدث کذب, جب بولے تو جھوٹ بولے. ناظرین کرام, جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آسان طریقے سے اس طرح ذہن نشین کر لیں کہ زبان کی ترجمانی دل نہ کرے. یعنی آدمی زبان سے کہہ تو رہا ہو مگر دل اس کی ترجمانی نہ کرتا ہو. بالفاظ دیگر کذب کی اور جھوٹ کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو واقع کے مطابق نہ ہو. اگر واقع کے مطابق ہو تو وہ صدق ہے, اور اگر واقع کے خلاف ہو تو وہ کذب ہے. تو جب بولے تو جھوٹ بولے, یعنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے مگر دل کے اندر کچھ ہے. اذا حدث کذب. دوسری صفت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا نہ کرے بلکہ اس کے خلاف ورزی کرے. اور تیسری چیز وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, جب عہد کرے تو بے وفائی کرے. چوتھی چیز وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب وہ کسی سے جھگڑے. ناظرین کرام, خصومت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر کوئی دعوے دار ہو کر کے جھگڑا کرے. جھگڑا تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے. خاصمہ کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے. تو خصومت کہتے ہیں جس سے یہ لفظ خاصمہ بنا ہے, کسی چیز کا دعوے دار. نہیں یہ چیز میری ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میری ہے, تم غلط کہہ رہے ہو. تو کسی چیز پر دعوے دار ہو کر کے جھگڑا کرنا, عربی میں اس کو خصومت کہا جاتا ہے. اب آدمی کسی ایسی چیز کا دعوے دار ہو کر کے کسی آدمی سے جھگڑا کرے جو چیز اس کی نہیں ہے, اور سامنے والا اس کی مخالفت کرے تو فجرا, تو ڈھیٹھائی پر اتر آئے, گالی گلوچ پر اتر آئے. تو اگر یہ چار صفتیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے. اور اگر چاروں صفتیں نہیں بلکہ ایک صفت تو اتنا منافق. دو صفتیں پائی جائیں تو اس کا نفاق اور بڑھ گیا. تین صفتیں پائی جائیں نفاق اور بڑھ گیا. چاروں صفتیں پائی جائیں تو اس کا نفاق بہت زیادہ بڑھ گیا. یہ احکام عشرہ میں سے 9واں حکم تھا. 10واں حکم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیپریٹ, الگ سے علیحدہ ایک آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. آئیے پہلے وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں, یعنی تیسری آیت کریمہ. اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے, میرا راستہ صراط مستقیم ہے, تو تم لوگ اسی راستے پر چلو. ناظرین کرام, ایک بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ راستے مختلف ہیں, پہنچنے کی جگہ ایک ہے. جاننا چاہیے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام بھی بتا دیا ہے, اور یہ فرمایا کہ تم اسی راستے کے اوپر چلو. فَاتَّبِعُوهُ, اسی راستے پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت ایک حدیث پاک میں فرمائی ہے, جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح وان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ. امام ابن ماجہ اس کو کتاب المقدمہ کے اندر ہے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں تھا اور بہت سارے صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے سب کے سامنے ایک لکیر کھینچی, ایک سیدھی لکیر, ڈریو اے اسٹریٹ لائن, ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی, اور اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف 2 لکیریں کھینچی, اور اس لکیر کے بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی. ناظرین کرام غور فرمائیں, اس حدیث میں کتنی لکیریں ہو گئی؟ سیدھی لکیر کے دائیں طرف 2 لکیریں اور سیدھی لکیر کے بائیں طرف 2 لکیریں, 4 لکیریں ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو سیدھی اور درمیان کی لائن تھی اس کے اوپر انگلی رکھ کر کے فرمایا ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے.
اور اسی راستے کے اوپر چلو، مختلف راستوں پر نہ چلو، اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، غور کرنے کا مقام ہے کہ شیطان تک کو معلوم ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کیا تو اس نے یہی تو کہا تھا، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ سورہ آراف کی یہ 2 آیت کریمہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ابلیس یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا، میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور اس کی ذریت کو بھی میں اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا۔ اور اس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اللہ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، وہاں تو اس کا گمان تھا، لیکن اس نے اتنی محنت کی کہ اس نے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اور فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، انسانوں کی اکثریت اس کے پیچھے لگ گئی سوائے ایمان والوں کے ایک گروہ کے۔ سارے کے سارے لوگ بہک گئے، سب کو اس نے ناشکرہ بنا دیا۔ اور کہاں بیٹھ کر کے اس نے ان کو ناشکرہ بنایا؟ اسی صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھ جاؤں گا جو تیری جنت کی طرف آتا ہے، اور اس راستے پر آنے والے ہر آدمی کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس راستے پر سے میں ان لوگوں کو ہٹا دوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس راستے پر آئے ہی نہیں، ان کو آنے ہی نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ آئے مگر ان تمام لوگوں کو اس راستے سے اس نے ہٹا دیا، اور آج دنیا کی اکثریت اس صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے۔ یہ 10واں جو حکم ہے یہ بھی بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی اہم حکم ہے۔ جو احکام تورات میں بھی موجود ہیں، اگر یہ احکام ہماری زندگی میں آ جائیں، ہمارے سماج میں آ جائیں، ہمارے معاشرے میں آ جائیں، تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ مثالی بن جائے۔ ناظرین اکرام، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو لله